لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال حضرت علقمہ کا واقعہ جو ہے کتاب میں موجود ہے۔ کیا آپ بمبئی آئے؟ ہاں میں گیا تھا بمبئی ایک دفعہ۔ اذان اور تکبیر کے درمیان میں ہم چکر لگا رہے ہوتے، وہ بھی چکر شمار ہوں گے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن انہوں نے ترتیب سے نہیں پڑھائی، اس لیے ہم نے پھر الگ سے مغرب عشاء، ایک اذان ایک اقامت، پہلے مغرب بعد میں عشاء۔ ٹھیک ہے۔ حیض کی حالت میں عورت بنا احرام کے میقات کے اندر داخل ہو سکتی ہے، میقات میں داخل ہو سکتی ہے، نیت بھی کر سکتی ہے، نماز نہ پڑھے، جب آئے پاک ہو جائے پھر اپنا عمرہ پورا کرے۔ بہرحال جو لوگ ہوٹلوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، صفوں کا اتصال، یعنی وہ جو میدان میں صف ہیں ان کے ساتھ مل جائیں۔ ہم حج کے بعد جو قربانی، ایک ہے حج کی بکری، وہ تو مکے میں ہوگی، ایک ہے عام قربانی جو ہر سال تم کرتے ہو، وہ اپنے ملک میں ہو سکتی ہے۔ حاجی سعید خان صاحب اورنگ آباد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف زیارت کے بعد 2 دن کے بعد ہم نے طواف وداع بھی کر لیا، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب جانے کا وقت ہو اسی دن آخری طواف کریں۔ مسجد جیرانہ میقات نہیں، ہل ہے، کیونکہ وہاں سے حضور نے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے۔ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ محرم کے پہلے عشرے میں میاں بیوی مل سکتے، کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ تو شیعہ کا کھڑا ہوا مسئلہ ہے نا، کہ ویسے ساری زندگی زنا کرتے رہو لیکن محرم کے 10 دن نہ کرو۔ ادھر متع حلال ہے، ادھر 10 دن محرم میں میاں بیوی کا ملنا بھی ناجائز ہے۔